السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، توفاہم، ان کی جان نکالتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی، ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، قالو، وہ کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حال میں تم تھے، قالو کنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے، مستضعفین، بے بس، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں فرشتے، الم تکن، کیا نہ تھی، ارض اللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین، واسعتاً، وسیع، فتہاجروا، پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا، اس میں، فاولئک، سو یہ لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ آیت ایسے مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دارالہجرت یعنی مدینہ میں جانے سے بہانے کرتے رہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا۔ اور مسلمانوں پر ظلم کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے کہ وہ ان کے لیے دفاع کا کام کریں۔ اب یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی ہی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روک کے رکھیں تو خود انہیں نقصان پہنچتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکین کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے تو کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی تو وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ ہجرت نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ایسے مسلمانوں کے لیے اس آیت میں وعید آئی ہے، جس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں، لہٰذا اگر مشرکین انہیں دفاع کے طور پر استعمال کریں تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر ان کو کیا چاہیے کہ مشرکین کو قتل کریں، اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ گھر بار کی محبت ہے، مال و دولت کی ہوس ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کرتے تھے۔ اللہ، مگر، المستضعفین، بے بس لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے، حیلتن، کسی تدبیر کی، ولا یہتدون، اور نہ وہ پاتے ہیں، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی جو مسلمان فی الواقع ہی کمزور ہیں، ہجرت کرنے کا کوئی راستہ انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ مستضعفین یا کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو پھر حقیقت معذور ہوں، بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں، کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان، یا پھر وسائل محدود ہونے سے کیا مراد ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہے، نہ وہ پیدل سفر کی مشقت اٹھانے کے قابل ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت نے اوپر والا یہ گروہ ہے اس سے مستثنیٰ کر دیا، اور ان کے ہجرت نہ کرنے کے قصور کی معافی کا
وعدہ فرمایا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن نبی ربیہ اور کئی دوسرے ناتمام مسلمان تھے جن کی نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے۔ روایت البخاری ہے۔ فَأُولَئِکَ، بس ایسے ہی لوگ ہیں، اصل اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو، معاف کر دے، عنہم، ان کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ وَمَن، اور جو ہاجر، ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرن، بہت زیادہ جگہ، وسعتن، کشادگی ہوگی، ومن یخرج، اور جو نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کر کے، اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو پہنچ جائے موت، فقد وقع، تو ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا۔ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لائیں، اور دوسرا اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا، پورے خطۂ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، پھر ہجرت کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قیامت ہجرت فرض ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی دوبارہ ایسا کوئی موقع پیدا ہو کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنے شعائر اسلام کو بجا لانا مشکل ہو، تو کوئی ایسا خطہ تلاش کرنا چاہیے جہاں انہیں آزادی سے اسلام پر عمل کرنے کی سہولت موجود ہو، اور اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر کر اس طرف ہجرت کرنا اور اپنی اجتماعی قوت کو مرکوز کرنا اور پھر جہاد کرنا، سب کچھ فرض ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ہجرت بھی جہاد کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پھر جب اس علاقے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے تو وہاں بھی ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا دارالکفر میں رہنے کا جواز صرف دو صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اس خطے میں اسلام کو غالب کرنے، نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد میں لگا رہے، جیسا کہ انبیاء اور ان کے ابتدائی پیروکار کیا کرتے۔ دوسرا یہ کہ فی الواقع وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، بیزاری اور نفرت سے مجبوراً رہنا ہو، تو ان صورتوں میں رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس آیت میں صرف ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی سفر کیا جائے، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، حج و عمرہ کا سفر ہو، یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، اور دوران سفر حصول مقصد سے پہلے یا بعد میں موت واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا پورا پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے لگا، ایک راہب کی طرف گیا، اسے پوچھا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار دیا، یعنی پورے 100 قتل کر لیے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا، اس نے اپنے سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، ابر رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جگرنے لگے، جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، فرشتوں سے فرمایا فاصلہ ناپ لو، چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک بالبشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت میں کتاب الانبیاء میں ذکر ملتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔